الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے سورۃ المدثر کی آیت نمبر 40، 41، 42 اور 43 کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر اللہ کے احکامات میں سے سب سے پہلا حکم جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے، وہ ہے نماز. اور نماز ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے، یعنی ہر بالغ مرد عورت پر دن کی 5 نمازیں اس پر فرض ہیں. کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. ہاں، حتیٰ کہ انسان بے ہوش ہو جائے اور وہ بھی ایسا بے ہوش ہو کہ 5 کی 5 نمازیں اس کی بے ہوشی میں گزر گئی، 6ٹھی نماز بھی اس کی بے ہوشی میں گزر گئی، اب جو ہوش آئے گا تو وہ 5 نمازیں اس پہ معاف ہیں. ورنہ 1 آدھ نماز، 2 نماز، 3 نمازوں میں بے ہوش رہا اور 4تھی نماز میں ہوش آ گیا، 5ویں نماز میں ہوش آ گیا، تو یہ پچھلی نمازیں قضا پڑے گا. اب اس سے اندازہ لگائے کہ نماز کسی صورت میں معاف ہے. وہ ایک الگ بات ہے
کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے گا، اشارے سے پڑھے گا، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے گا۔ معلوم ہوا نماز کس صورت میں معاف ہوگی۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے نماز کی کتنی قسمیں ہیں۔ نماز 4 قسموں پر مشتمل ہے۔ نماز کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض نماز، نمبر 2 واجب نماز، نمبر 3 سنت موقدہ نماز، نمبر 4 نفل نماز۔ 4 قسم کی نمازیں ہیں، یعنی نمازوں کا تعلق یا فرضیت کے ساتھ ہوگا، نماز کا تعلق یا وجوب کے ساتھ ہوگا، یا نماز کا تعلق سنت موقدہ کے ساتھ ہوگا، یا نماز کا تعلق نفل کے ساتھ ہوگا۔ اب جو نماز فرض ہے اس کا اہتمام بھی فرض ہے، اور جو نماز واجب ہے اس کا اہتمام بھی واجب ہے۔ جو نماز سنت موقدہ ہے اس کا اہتمام بھی سنت موقدہ ہے۔ جو نماز نفل ہے اس کا اہتمام بھی نفل ہے۔ اب کیا مطلب اہتمام سے؟ ایک چیز فرض ہوتی ہے، فرض کا اہتمام بھی فرض ہے۔ فرض کہتے ہیں ضروری، لازم۔ اب اس کا اہتمام بھی اسی نوعیت کا ہوگا، یعنی اس کے لیے وقت نکالنا، کاموں کو آگے پیچھے کرنا، بے شمار جو چیزیں اس نماز کے لیے حائل ہوتی ہیں پڑھنے میں، یعنی رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں، اس کو دور کرنے کا وہی انداز اختیار کیا جائے گا جیسے کہ لازم چیز کے لیے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر انسان کے سامنے 2 کام ہیں، ایک کام بہت ہی ضروری ہے اور ایک کام ایسا ہے ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ جو کام بہت ضروری ہے اس کے لیے انسان جیسے وقت نکالتا ہے، جیسے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ کام کسی طریقے سے ابھی اسی وقت میرے ہاتھوں ہو جائے، تو اسی طرح اس کو کہتے ہیں لازم ضروری، اس کو کہتے ہیں اہتمام۔ جو چیز فرض ہے اس کا اہتمام فرض ہے، جو چیز واجب ہے اس کا اہتمام بھی واجب ہے، جو چیز سنت موقدہ ہے اس کا اہتمام بھی سنت موقدہ ہے، جو چیز نفل ہے اس کا اہتمام بھی نفل ہے۔ ہمارے ہاں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے فرض کو بڑا ہلکا لیا جاتا ہے، نفل کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ نفل نماز کے لیے انسان غسل بھی کرے گا، کپڑے صاف ستھرے پہنے گا، دور دراز سے سفر کرے گا، کسی خاص مسجد کا اہتمام کرے گا اور وہاں پر پہنچنے کی کرے گا۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے فرض نمازوں کی فرض نمازیں جا رہی ہیں، اس کو کوئی ہوش و حواس ہی نہیں ہوتی۔
جو اللہ کے ہاں حساب کتاب ہے، یہ ذہن میں رکھنا، فرض کا ہے، وجوب کا ہے، اور بعض نے سنت مؤکدہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی وجوب کے زمرے میں ہے، لیکن نفل نماز کا حساب کتاب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہاں اجر اپنی جگہ، میں اجر کا مخالف نہیں ہوں، میں اجر کا مخالف نہیں ہوں، اجر اپنی جگہ ہے، ثواب اپنی جگہ ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، انسان کی فرض نمازوں کو جب پرکھا جائے گا، اس کے اندر جو کمی پیشی ہوگی وہ نفل نمازوں سے پوری کی جائے گی۔ اگر نفل نماز اتنی ہو وہاں سے پوری کی، لیکن یعنی حساب کتاب فرض نماز کا ہوگا، حساب کتاب فرض نماز کا ہوگا۔ پھر اس میں کمی پیشی، پھر نفل، اگر فرض نمازیں پوری ہو گئی، نفلوں سے نکال کے پوری ہو گئی، اب آئیں گے وجوب کی طرف، وجوب میں کوئی کمی پیشی، نفل نماز سے نکالا جائے گا، پورا ہو گیا، پھر سنت مؤکدہ کو پورا کیا جائے گا۔ اب ایک انسان کی فرض نماز ہے ہی نہیں تو اس کی کمی پیشی کہاں سے نکالے؟ کمی پیشی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہے، بعض مرتبہ سست ہوتا ہے، بعض مرتبہ نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے گھر میں پڑھ لیتا ہے، یعنی درجات کے حساب سے، ثواب کے حساب سے کمی پیشی آ جاتی ہے۔ انسان ہے، کمزور ہے، ہر وقت ایک جیسا تو نہیں ہے، تو وہ اہتمام بعض مرتبہ انسان بہت اچھا اہتمام کر لیتا ہے، بعض مرتبہ بیچارے سے اہتمام نہیں ہو پاتا، یعنی کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بہت سے ایسے کاموں کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، یعنی بہت سی صورتیں انسان وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، مختلف حالات انسان پر آتے ہیں۔ لیکن بات میں کر رہا تھا، جو چیز فرض ہے اس کا اہتمام فرض ہے، اس کے لیے وقت نکالنا فرض ہے، فرض نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ جو چیز واجب ہے اس کا اہتمام واجب ہے، اس کے لیے وقت نکالنا واجب ہے، اس کے مسائل سیکھنا بھی واجب ہے۔ جو چیز سنت مؤکدہ ہے اس کا اہتمام سنت مؤکدہ اور اس کے مسائل سیکھنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اور اسی طرح جو نفل نماز ہے اس کا اہتمام بھی نفل، اس کے مسائل سیکھنا بھی نفل کا اجر بنتا ہے۔ سب سے پہلے فرض نماز، جیسے دن کے اندر 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں فرض ہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 4 رکعتیں جو امام پڑھاتے ہیں، اس کو فرض نماز کہتے ہیں۔ یہ نماز فرض ہے، اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، اس کے لیے وقت نکالنا بھی فرض ہے۔ بالفرض انسان بالغ ہو گیا، مرد ہے یا عورت ہے، مرد کی بلوغت 12 سال، 15 سال، 18 سال لکھی ہے، عورت کی بلوغت 9 سال، 12 سال، 15 سال لکھی ہے۔ بالغ ہونے کے بعد چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اس کے اوپر نمازیں فرض ہو چکی ہیں۔ بالفرض انسان ہے، کمزور ہے، گھر کے اندر کا ماحول نہیں تھا، والدین نے بھی اتنا زور و زبردستی نہیں کی، مسائل سے واقفیت نہیں تھی، نہ علمی میں نہ سمجھی میں تھا، ماحول ایسا نہ تھا، کرتے کرتے کسی کا بیان سنا،
کوئی کتاب ہاتھ میں لگ گئی، اس کا مطالعہ کیا، یا قرآن ترجمے سے پڑھ رہا تھا، نماز کا ذکر آیا، تفسیر میں اس کی وضاحت لکھی ہوئی تھی، اس نے کہا یار نماز تو بڑی ضروری ہے، نماز کے بغیر تو چارہ کار نہیں، کل قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کتاب ہی نماز کا ہے، نماز پوری نکلی باقی اعمال پورے نکلیں گے، نماز پوری نہ نکلی باقی اعمال بھی اسی طرح رہ جائیں گے۔ اس کے دل کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہوا، اب اس نے توبہ کی، اب توبہ کرنے کے بعد آیا جو باقی زندگی ہے اس میں جو نماز فرض ہے وہی، یا پیچھے جو رہے وہ بھی فرض ہیں، پچھلی جتنی نمازیں رہ گئی ہیں اس کو قضا کرنا فرض ہے، اس قضا کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے، اس قضا نماز کے لیے وقت نکالنا بھی فرض ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ زندگی میں جتنی نمازیں قضا رہ گئی ہیں، جتنی رہ گئی ہیں، چاہے فجر کی نمازیں صرف ہوں، چاہے صرف زور کی نمازیں ہوں، چاہے صرف عصر کی نماز ہو، چاہے صرف مغرب کی نمازیں ہوں، چاہے صرف عشاء کی نمازیں ہوں۔ ایک انسان کہتا ہے میں 4 تو پڑھتا تھا، صرف فجر میری رہ جاتی تھی، اب فجر کی ساری نمازیں قضا کرے۔ او جی میری فجر بھی ہو جاتی تھی، زور بھی ہو جاتی تھی، ہماری دکان میں عصر میں وقت نہیں نکلتا تھا، پہلے میں اکیڈمی میں تھا وقت نہیں ملتا تھا، پھر اس کے بعد جاب میں لگ کے عصر میں ٹائم نہیں ملتا تھا، میری زندگی کی عصر کی نمازیں، اب وہ ساری عصر کی نمازیں قضا کرے گا۔ ایک انسان کہتا فجر بھی میں اہتمام سے پڑھتا رہا، زور بھی پڑھتا رہا، عصر بھی پڑھتا رہا، مغرب کی نمازیں میری رہ جاتی تھی، اب جتنی رہ گئی ہیں ساری نمازیں قضا کرے گا۔ ایک انسان کہتا میں فجر بھی اہتمام سے، زور بھی اہتمام سے، عصر بھی اہتمام سے، مغرب صرف میری عشاء کی رہ جاتی تھی، تو عشاء کی نمازیں جتنی رہ گئی قضا پڑے گا۔ اگر زندگی میں ایک نماز بھی قضا رہ گئی ہے، ایک نماز بھی قضا، وہ قضا نماز پڑھے گا پڑھے گا پڑھے گا، یہ ذہن میں رکھنا، یہ ذہن میں رکھنا، یہ ذہن میں رکھنا۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے بابا، کسی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ایک کتاب میں نے پڑھا، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی، اس میں یہاں تک میں نے پڑھا انسان کا بدن بھی نہ پاک ہو، کپڑا بھی نہ پاک ہو، جگہ بھی نہ پاک ہو، بدن بھی نہ پاک ہو، کپڑا بھی نہ پاک ہو، جگہ بھی نہ پاک ہو، ایسی صورت ہوتی نہیں ہے، ایسی صورت نہیں آتی، بالفرض بالفرض کبھی انسان پر ایسی صورت آ جائے، ایسے حالات آ جائیں، اب بدن کو پاک کرنے کے لیے پانی مل ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں مل رہی، وہ ایک ہی کپڑا وہ بھی نہ پاک ہے، دھونے کی کوئی صورت نہیں، دوسرا کپڑا کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی دوسرا کپڑا میسر ہی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ جہاں پر قید و بند ہے وہ جگہ بھی نہ پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں، باوجود اس کے نماز پڑھے گا نماز پڑھے گا، وہ صورت الگ ہے، وہ صورت الگ ہے، کیسے پڑھے گا؟ لیکن نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جبکہ نماز کے لیے بدن کیا ہے؟ پاک کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا کیا ہے؟ فرض۔ کپڑے کا پاک ہونا کیا ہے؟ جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونا کیا ہے؟ بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہے اگر قبلے کی سمت بھی وہ نہیں دے رہا، اس طرف نہیں نماز پڑھے گا، ایسے قید و بند ہے، کسی کے شکنجے میں ہے، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی ضروری ہے، کتنی ضروری ہے۔ میرا مسلمان بھائی آج اس سے کتنا غافل ہے، کتنا غافل ہے۔ بابا نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے، ذہن میں رکھنا میرے مسلمان بھائی، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جتنی نمازیں بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد رہ گئی ہیں، ساری نمازیں قضا کرے گا،
ساری نماز قضا کرے گا، قضا نہیں کرے گا گناہگار رہے گا، گناہگار رہے گا۔ بلکہ کہ اگلا شرعی مسئلہ بھی سنیے، فرمایا ایک انسان تھا، قضا نمازیں تھی، قضا نمازیں پتہ لگنے کے بعد وہ ادا کرنا اس نے شروع کر دی، ادا کرتے 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 یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گیا۔ اب وصیت کرے گا بچوں کو، بیٹا او میرے بیٹو، میرے بچیوں او میرے بچوں، میرے اوپر اتنی نمازیں تھی اور اتنی نمازیں میں نے ادا کر دی، اتنی نمازیں میری رہ گئی ہیں، میری اتنی نمازیں قضا رہ گئی ہیں، اس کا فدیہ دینا۔ آخری اوقات میں ہے، اپنے بچوں سے وصیت کرے گا، بیٹا میری اتنی نمازیں قضا رہ گئی ہیں، اب فی نماز کا فدیہ جو ہے، فی نماز کا فدیہ 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، 2 کلو گندم یا اس کی قیمت۔ اب بات کر رہا تھا جو چیزیں، جو نماز فرض ہے اس کا اہتمام فرض، جو نمازیں قضا رہ گئی ہیں فرض، اس کو اتارنا ضروری ہے، اس کو اپنے ذمے سے اتارنا ضروری ہے، ہر حال میں اتارے ہی اتارے، بہت بڑا گناہگار ہوگا، بہت بڑا گناہگار ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا۔ نمبر 2 واجب نماز۔ واجب نماز کون سی ہے؟ جیسے عشاء کی نماز میں 3 وتر، عشاء کی نماز میں 3 وتر، اور اسی طرح بعض مرتبہ انسان کہتا ہے میرا یہ کام ہو جائے میں اتنے نفل پڑھوں گا، بعض مرتبہ منت مانگتا ہے نا، منتیں مانگتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے میں اتنے نفل پڑھوں گا۔ اب یہ جو اس نے کہا یہ میرا کام ہو جائے، میری فلانی جگہ پوسٹنگ ہو جائے، یا مجھے کیا اس کا نوکری مل جائے، یا میں پیپروں میں پاس ہو جاؤں، یا مجھے فلانی جگہ جاب مل جائے، میں اتنے نفل پڑھوں گا۔ تو اب یہ جو نفل اس نے اپنے ذمے لیے ہیں یہ واجب ہیں، اب یہ ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، اگر نہیں ادا کرے گا گناہگار رہے گا۔ وہ ایک الگ بات ہے، اچھی بات ہے، جیسے ہی وہ کام ہو جائے اسی وقت، اگر اس وقت نہیں زندگی کے اندر کسی بھی لمحے میں، بعض کہتے ہیں جی وقت گزرنے کے بعد تو پھر نہیں، کس نے کہا؟ موت تک آپ کے پاس وقت ہے، موت تک وقت ہے، موت سے پہلے لیکن ہر نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے، کیا پتہ زندگی وفا نہ کرے، کسی ٹائم بھی زندگی بے وفائی کر دے، موت آ جائے۔ اور جو نماز سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ، اس کا چھوڑنا بھی بعض نے گناہ لکھا ہے۔ اب سنت موقدہ نماز کسے کہتے ہیں؟ معروف سنتیں، معروف سنتیں۔ اب معروف سنتیں کون سی ہیں؟ فجر کی فرض نماز سے پہلے کی 2 سنتیں، فجر کی 2 رکعت جو فرض امام پڑھاتا ہے اس سے پہلے کی 2 رکعتیں سنتیں، اسی طرح زور کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے، اور اسی طرح زور کی نماز جو امام پڑھاتا ہے اس کے بعد کی 2 سنتیں، یعنی 6 سنتیں زور کی ہوگی، 2 فجر کی ہوگی، اسی طرح مغرب کی 2 رکعتیں سنت جو امام کی نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، یعنی امام جب 3 رکعتیں پڑھاتا ہے اس کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں یہ، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں، فجر میں 2 سنتیں، ظہر میں 6 سنتیں، مغرب میں 2، عشاء میں 2، یہ کتنی ہوگی ٹوٹل؟ 12۔ کتنی ہوگی؟ 12۔ یہ 12 سنتیں سنت موقدہ ہیں۔ ہاں اس کے بارے میں فقہا نے یہ لکھا ہے بالفرض انسان سفر میں ہے، گاڑی نکل رہی ہے، یعنی نہیں پڑھی جا سکتی، مشکل پیش آ رہی ہے، فقہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، آپ نہ پڑھیں، آپ فرض نماز پر اکتفا کر لیں۔ اگر مثال کے طور پر طبیعت اچانک اتنی بگڑ گئی ہے، ساتھ نہیں دے رہی، تو کم از کم فرض نماز پڑھ لیں۔ یا آپ کے پاس اچانک مہمان آ گئے، پتہ نہیں تھا مہمان آ گئے، بے شک پتہ بھی ہو بتا کے بھی آئیں، لیکن مہمانوں کی تعداد اتنی ہے، اگر وہ سنتوں پہ لگ جائے، مہمانوں کے ساتھ جو ضیافت ہے وہ اچھی طرح نہ ہو سکے، اور مہمان اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہے۔
اور مہمان بھی اللہ کرے رحمت کی صورت ہی بنی رہے. ہمارے ہاں مہمان بھی ایسے نا اتنے گیا تو ایک ہی ڈش بنائی تھی خدا دا ہوا. میں اتنے گیا راجے کول گیا تو دال کھلائیے مینو. میں ملک کول گیا تو بس کیا آکھا جی وہ کالی مسور کی دال نہیں ہونی وہ کھلائیے مینو. کیا یار اللہ معاف فرمائے. ہم نے کسی کے ہاں کھانے کو بھی آج تک نہیں سمجھا. اللہ کی قسم بہت دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. اگر میں کبھی آپ کو یہ بات بتاؤں نا, کسی کے ہاں کھانا اور کسی جو شخص اپنے گھر میں کھانا کھلا رہا ہے اس پر کتنا اجر ہے, کتنا ثواب ہے, اس پہ اللہ کیا کچھ دیتا ہے, آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. یہ پھر میں کبھی آپ کو بتاؤں گا. بعد پھر میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں, بات کہتے ہیں وہ آپ موضوع سے بڑی جلدی ہٹ جاتے ہیں. اب کیا کروں, بات ہی ایسی نکل گئی. کبھی مہمان آ جائے اب آپ کو پتہ ہے یار یہ مہمان ایسا ہے, یار مشکل ہے, زیادہ ہیں, یا اہتمام میرے لیے بہت مشکل بنتا جا رہا ہے, تو آپ فرض نماز پڑھ کے نکل جائیں. فرض نماز پڑھ کے نکل جائیں. آپ اس کا اہتمام, ہاں وقت مل گیا پڑھ لیں. اب عصر تک سنتوں کا وقت ہے, جب تک عصر کا وقت داخل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کے پاس زور کی سنتوں کا وقت ہے. ہاں اب انسان مہمانوں کے ساتھ لگا رہا, وہ وقت سے پہلے نکل گئے, وقت پہ نکل گئے, ذہن میں یاد ہی نہیں رہا, ذہن سی بات نکلی میں نے سنتیں نہیں پڑھی تھی, اتنے میں عصر کا وقت داخل. کوئی بات نہیں, اب اس کی قضا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, شریعت کہتی ہے ہم معاف کر دیں گے. بس استغفار کر لیں, یا اللہ مجھے معاف کر دیں. شریعت کیا کہتی ہے ہم, یعنی اس شریعت سے مطلب کیا, اللہ کہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں. اب بتاؤ دین سخت ہے, دین کس نے کہا سخت؟ اور بابا دین اتنا آسان ہے, اتنا آسان, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, دین کا ہر عمل اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے. ہم کسی عالم سے پوچھ تو نہیں, ایک دفعہ کسی عالم سے پوچھے تو صحیح ذرا, جس طرح کے بھی مسائل آ جائیں, جس طرح کے بھی حالات آ جائیں, دین اتنا آسان, اللہ کی قسم آپ کی سوچ ہوگی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر. میری زبان کو چھوڑو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تو یقین ہے نا. یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر. کہہ دو الحمدللہ. میرے رسول نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا. ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی فرما رہا ہے دین اللہ نے آسان بنایا ہے, دین آسان ہے, دین مشکل. ہاں آپ طریقہ پوچھیں. آپ صورتیں ہیں, اتنی صورتیں, آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. ایک آدمی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا, مسجد میں نہیں آ سکتا, بیچارے کے اوپر اتنا قرضہ ہے, مقروض, راستے میں کھڑے تنگ کرتے ہیں. شریعت کہتی ہے گھر کے اندر ہی نماز پڑھ. شریعت کیا کہتی ہے؟ اب مشکل ہے گھر کے اندر, بس نماز نہ چھوڑ گھر کے. ہاں اس قرضے سے بھی ذہن میں بات ہے, ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے, اللہ معاف فرمائے, بڑا افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہے یار, بہت افسوس ہوتا ہے. میرے مسلمان بھائی ایسے نہ کرو. قرض لیتے ہوئے ہم توڑیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو ضامن بنا دیتے ہیں. بعض جگہ میں بھی ضامن بنوں, ایسی جگہوں میں جا کے ایسے نیک شریف لوگوں کو ضامن بنا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وقت آتا ہے دینے کا, اللہ معاف, ایک ہوتا ہے نا حالات ہیں نہیں ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے, وہ اور چیز ہے. ہونے کے باوجود نہیں دیتا اس کو, وہ گھر کے دروازوں کے چکر لگا کے تھک جاتا ہے, یا میرا قرضہ دے دے, منت سماجت کر کے تھک جاتا ہے, نہیں دیتا. وہ آخر میں وہ کیا کہتے ہیں قرض نہیں دینا, کیا قرضے سے گولی مار. واہ میرا مسلمان بھائی, یہ تیرے شان گفتگو نہیں ہے, گولی مار. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو
تجھے مسلمان بھائی گولی مارے، تو اس کو کیوں گناہگار کرنا چاہے؟ اپنے آپ کو بھی گناہگار کر رہا ہے، اس کو بھی گناہگار کر رہا ہے۔ اور بعد جہاں کیس کرنا، جا جل جو کرنا ہی کر۔ ہے میرے مسلمان بھائی، اس وقت کو یاد کر جب تو توڑیوں کو ہاتھ لگا رہا تھا، گوڈوں کو ہاتھ لگا رہا تھا، پیروں کو پکڑ رہا تھا، تو شریف آدمیوں کو بٹھا رہا تھا، کیا کچھ کہہ رہا تھا؟ کیوں کسی کا پیسہ لے کے؟ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے مسلمان بھائیو، یہ بات غور سے سننا ہے، غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اپنی امت کے بارے میں، معاملات کے بارے میں بہت ڈر رہا ہوں، میری امت کے معاملات اچھے نہیں ہوں گے۔ میں اپنی امت کے حوالے سے جو میں زیادہ ڈرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاملات کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے۔ آج میرے مسلمان بھائی کا لین دین اتنا گندا ہے، اتنا گندا ہے، اللہ معاف فرمائے، گن آتی ہے۔ مت کر میرے مسلمان بھائی، کیوں کسی کو تکلیف دیتے ہیں؟ کیوں کسی کے ساتھ ایسے کرتے ہیں؟ جس سے قرضہ لیا اس کو دے دے، اور دے دے اس کو، چھوڑ وہ جو بھی ہے۔ تو اس وقت کو یاد کر جب تیرے ساتھ احسان کیا، تجھے پاؤں پہ کھڑا کیا، تجھے کوئی دکان نہیں ملی تھی، اس وقت تیرے دکان میں سرمایہ ڈالا۔ کیا ہو گیا میرے مسلمان بھائی تجھ کو یار؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر کسی مالدار آدمی سے قرضہ لیا، اس مالدار آدمی سے لیا ہوا قرضے میں ٹال مٹول کرنا، اب اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے، باوجود اس کے ٹال مٹول کر رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اب اس کو میں آسان مثال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ میرے سامنے یہ اشرف صاحب ہیں، اب یہ ایک قسم کا مالدار آدمی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ مالدار آدمی ہے، اب میں نے اس سے 10 روپے لے لیے، اب اس دور میں 10 روپے کی کوئی حیثیت ہے؟ 10 روپے کی کوئی حیثیت ہے؟ اور یہ ہے بھی مالدار، اس کے جب آپ لوگوں کے سامنے نہیں، کسی غریب اس کے سامنے بالکل بھی نہیں ہے، لیکن میں نے کہا میں کل دے دوں گا، میں نے کیا کہا؟ اب کل میرے پاس پیسے بھی آگے، باوجود اس کو میں نہیں دے رہا۔ کوئی مجھے کہتے ہیں یار اشرف صاحب نے پیسے تو دیتے ہیں، او یار اس کو بڑے پیسے نہیں یار 10 روپے نال کے ہونا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مالدار آدمی کی رقم میں ٹال مٹول کرنا۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میری اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو بہت تلاش کیا، میں نے 2 آدمیوں کو بہت تلاش کیا، ڈھونڈنے کے باوجود میں نے بہت ڈھونڈا، مجھے نہیں ملے۔ فرمایا وہ 2 آدمی کون ہیں جو آپ نے اتنا ڈھونڈا اور آپ کو نہیں ملے؟ آپ نے تو صرف اور صرف 35 سال سیر و سیاحت میں وقت گزارا، سفر میں وقت گزارا، کہاں کہاں آپ نے سفر کیا۔ فرماتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے 2 آدمی بہت تلاش کیے، مجھے نہیں ملے۔ فرمایا کون؟ فرمایا ایک وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا، وہ غریب ہو گیا ہو، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ غریب ہو گیا ہو، میں نے نہیں دیکھا وہ شخص۔ ایک وہ شخص جس نے ظلم کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ظلم ایک ایسی چیز ہے، ظلم ایک ایسی چیز ہے، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں لیتا ہے۔ کچھ ایسے گناہ اس کا بدلہ اللہ دنیا میں نہیں لیتا، آخرت میں، لیکن ظلم ایک ایسی چیز ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جن سے قرضے لیے ہیں، جن سے قرضے۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا، ایک آدمی نے کسی کو قرضہ دیا، وقت گزرنے کے بعد بے شک وہ شریف ہے، جو مرضی ہے، اب وہ نہیں دے رہا، ایک فون تو کر لیں، شاید اس انسان ہے بھول گیا ہو، یہ بھی ہوتا ہے ذہن میں، بھول گیا ہو بیچارے سے، اس کو فون کر دینا چاہیے۔ اور اپنی رقم مانگنا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، مانگ سکتے ہیں۔ اور قرضہ اتارنے میں حدیث پاک میں آتا ہے 3 کاموں میں جلدی کرو، 3 کاموں میں کیا کرو؟ بہت جلدی، اس میں سے ایک قرضہ ہے، قرضہ اتارنے میں جلدی کیا کرو، قرضہ اتارنے میں جلدی کیا۔ ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے
مہمانوں کو اتنے بڑے بڑے دسترخوان بچھا کے کھانے کھلاتے ہیں، غریبوں پہ صدقے دے رہے ہیں، لائنوں پہ لوگوں کو کھڑا کر کے کھانے کھلا رہے ہیں، ادھر دے رہے ہیں ادھر، لیکن قرضہ نہیں دیتے، قرضہ نہیں دیتے جو ذمے پہ ہے۔ بابا بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے ایک آدمی کے اوپر قرضہ ہو اور وہ قرضہ کیا اس کا نام ہے نہ اتارے اور صدقہ کرے، صدقہ قبول نہیں ہوتا، یہ صدقے قبول نہیں ہوتے، یہ خیرات قبول۔ پہلے اپنا قرضہ اتارو، پہلے اپنا قرضہ۔ بات کر رہا تھا نماز کتنی قسم کی ہے؟ 4۔ نمبر 1 فرض نماز۔ فرض نماز ضروری ہے، اس کا اہتمام ضروری ہے، اور چاہے قضا نمازیں اپنی زندگی سے اتارنی ہوگی، اس کا طریقہ کار علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 واجب نماز۔ واجب نماز جیسے میں نے بتا دیا عشاء کے وقت جو وتر نماز ہوتی ہے، اور اسی طرح انسان بعض مرتبہ کہتا ہے یہ کام ہو جائے میں نفل پڑھوں گا، یہ جو نفل اپنے اوپر مانتا ہے اس کو بھی واجب نماز کہتے ہیں، اس نے اپنے اوپر لازم کر دیا یہ واجب نماز، یہ واجب نماز بھی ادا کرے گا۔ نمبر 3 سنت مؤکدہ بتا دیا، کبھی مجبور ہے، بیمار ہے، کچھ ہے، چھوڑ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اور وقت کے اندر پر وقت کے گزرنے کے بعد اس کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے، وقت گزر گیا ختم، وقت گزر گیا ختم۔ اور نمبر 4 نفل نماز۔ یہ نماز نفل، جو نماز نفل ہے اس کا اہتمام بھی کیا ہے؟ نفل ہے۔ ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے نفل کے لیے ایسا اہتمام بعض وقت میرا مسلمان بھائی کرتا، توبہ 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 توبہ، ایسا اہتمام کرتا ہے شب برات کے 2 نفل پڑھنے کے لیے، شب معراج کے 2 نفل پڑھنے کے لیے، کبھی پتہ نہیں کون سے نفل پڑھنے کے لیے اتنا اہتمام کرتا ہے، اور فرض نمازیں اس دن کی گی ہوتی ہیں، نہیں پرواہ ہوتی۔ بابا نفل نفل ہے، نفل کا اجر بھی نفل ہے، نفل نماز کا اہتمام بھی نفل ہے۔ فرض کو چھوڑ کر نفل کی نماز پہ لگ جانا، بعض مرتبہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اس کی مثال ایسے قرضہ نہیں اتار رہا، صدقات اور خیرات میں لگا ہوا ہے، پہلے قرضے اتارو بابا، جو چیزیں انسان پر لازم ہے پہلے اس کو اتارو۔ اب میں بات کر رہا تھا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی کہیں گے ہمارے بہت سے ایسے دوست یار جو مسلمان بھی تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، باوجود اس کے ہمیں اپنی جنت میں نظر نہیں آ رہے، فلانا نہیں نظر آ رہا، فلانا نہیں نظر آ رہا، وہ تو میرے محلے کا تھا، میرا پڑوسی تھا، میرا دوست تھا، میرا محب تھا، میرا خاندان کا تھا، میں تو اس کو بڑا قریب سے جانتا ہوں، وہ تو میرا مسلمان بھائی تھا۔ وہ پریشان ہوگا، اللہ سے کہے گا یا اللہ میرے فلانے فلانے دوست نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کہے گا وہ تو جہنم میں ہے، وہ جہنم کی طرف جا کے کہے گا او لوگو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، تم کیوں آئے ہو؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا یا اللہ جب تو اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں ان کی بیویاں ان سے نہیں چھینتا، ان کے بچے ان سے نہیں چھینتا، ان کی اولادیں ان سے نہیں چھینتا، ان کا مال و متاع میں ان سے نہیں چھینتا، لیکن میں سجدے کی نعمت اس سے چھین لیتا ہوں۔ اللہ کسی سے ناراض ہو تو کیا چھینتا ہے؟ سجدے کی نعمت چھین لیتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے سجدے کی نعمت سے مراد، فرمایا سجدے کی نعمت سے مراد نماز ہے، نماز کی توفیق نہیں دیتا۔ میرے مسلمان بھائی اگر تو اللہ کے سامنے تو کھڑا نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوتا، میں کچھ نہیں کہتا مجھے چھوڑ، قرآن حدیث کی روشنی میں یہ ان باتوں کو ذرا سن اور پھر اس کے بعد اپنے گلبان میں دیکھ کیوں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق کو حاصل کر۔
اور آج میرے مسلمان بھائی میں آپ کو بہت آسان طریقہ نماز کا بتا رہا ہوں، بہت آسان، ٹائم بہت زیادہ ہو رہا، بہت آسان، گرمی بھی ہے، بہت آسان طریقہ ہو سکتا ہے یہ گرمی میں بیٹھنا، اور یہ ہمارا جمعہ شاید ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کیا پتہ اس مجمع کے اندر میں نے بہت سی ایسی باتیں کی، میں نے جو باتیں کی اس ممبر سے میں نے اپنے بہت سے جوانوں کو اس پہ عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں نوجوانوں، میری باتیں سن کر تم نے اس پہ عمل کیا، تم سمجھتے ہو بس عمل کر دیا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جن ایسی بڑی بڑی محفلوں میں بیٹھ کر جب میں نے ہاتھ اٹھائے تمہیں میں نے نہیں بھولا، تمہیں میں نہیں بھولا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کر میں نے آپ کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں، یا اللہ میرا نوجوان بھائی فلانا 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 مجھے ملا، کہتا ہے میں نے یہ کام چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا، یہ عمل کر دیا، یہ عمل کر دیا، میں نے یہ چیز ایسے کر دی، آپ نے جیسے بتایا۔ میرا مطلب کیا؟ میرا سے مطلب یہ ہے جو قرآن اور حدیث میں لکھا میں نے وہی بتایا، میری بات تو نہیں لی، کس کی بات لی؟ رسول اللہ کی۔ میں دل میں کہتا ہوں یا اللہ اس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی تو اس کو عزت دے دے۔ کہہ دو آمین۔ آج میں آسان طریقہ بتاتا ہوں، کئی دفعہ بتایا اور اس پہ بہت سے ساتھیوں نے عمل کیا، پھر بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر فجر میں آپ جس ٹائم بھی صبح اٹھ جاتے ہو، صبح جس ٹائم بھی اٹھتے ہو، پہلی بات تو یہی ہے فجر میں وقت سے اٹھو۔ سب سے بالفرض انسان ہے، کمزور ہے، جب بھی اٹھ گئے ظاہری بات ہے واش روم سارے جا رہے ہیں، فریش سارے ہوتے ہیں، سب سے پہلے جب جہاں پر آپ منہ ہاتھ دھو رہے پورا وضو کر لو، جہاں پر منہ ہاتھ دھو رہے ہو پورا وضو کر لو۔ پھر اس کے بعد وہ مائیں بہنیں آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہیں گھر کے اندر، جب تک ناشتہ تیار ہوتا ہے مصلی بچھا کے 2 رکعت سنت قضا، 2 رکعت فرض قضا، 2 رکعت سنت قضا، 2 رکعت۔ ہاں اب آپ کہیں گے وقت کے گزرنے کے بعد آپ نے کہا سنت نہیں ہوتی، جب فجر کا وقت گزر گیا تو اب آپ نے کیا کہا تھا؟ وقت کے گزرنے کے بعد سنت۔ لیکن صرف فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے اس کا ٹائم زوال تک ہوتا ہے۔ اس کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ اگر زوال تک انسان قضا نماز پڑھے پھر سنتیں بھی قضا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی؟ صرف فجر کے لیے جیسے اٹھے منہ ہاتھ دھو لیا، جب تک آپ کے لیے ناشتہ تیار، مصلی بچھایا، 2 رکعت سنت قضا، 2 رکعت فرض۔ اب آپ دکان میں جا رہے، ظاہری بات آپ نہ دھو کے جا رہے ہیں وضو میں، آپ کیا ہیں؟ وضو میں۔ اب قریب جہاں پر آپ کام کے لیے دفتر میں گئے، جو قریب مسجد ہے جا کے زور کی نماز میں اپنی زور کی نماز پوری نہیں پڑھی جا رہی، ابتدائی عادت بنا رہے، صرف 4 تو پڑھ سکتے ہو، 4 رکعت تو پڑھ سکتے ہو، امام کے ساتھ 4 پڑھ لو۔ اگر امام نے پڑھا دی ہے اب آپ پڑھو پھر بھی 4 ہی پڑھ لو۔ پھر بھی بابا میں سنتوں سے نہیں ہٹا رہا، میں نماز پہ عادت کے لیے ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ نہ میرے اس کلپ کو بعض مرتبہ نا وہ انسان کا چینل ذرا بہت آگے نکل جاتا ہے، پھر بعد وہ کلپ نکال کے دیکھو مولوی کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھ سنت کے خلاف باتیں کر رہا ہے، سنت سے ہٹانے کی طریقے سکھا رہا ہے۔ وہ خدا دا واسطہ ہے یار، یہ نہ میرے مرنے کے بعد ایسی کہانیاں شروع ہو جائیں۔ ہوتا ہے کتنے ہم نے ایسے علماء کو دیکھے بیچارے ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، بات کا بتنگڑ بنا لیتے، بات چھوٹی سی بات نکال کے کیا سے کیا بنا لیتے ہیں۔ خدا کا خوف کیا کرو یار۔ آپ دفاع کر رہا، ہم نے اپنے کانوں سے یہ سنا تھا، آپ تو ہو گئے نا، اگر میں نہ ہوا آپ تو ہو گئے، آپ کہہ دینا صحیح ہے، مقصد نہ تھا، سنتوں سے نہیں، ہمیں طریقہ کار بتا رہا تھا نماز کے اندر کی عادت کیسے ڈالی جاتی ہے۔ پھر 4 رکعت زور کی نماز مشکل ہے نہیں، پھر اس کے بعد عصر کا وقت آیا تو 4 رکعت۔ اگر آپ کا وضو نہیں تھا اور آپ نہیں پڑھ سکے، نہیں جایا جا رہا، مغرب بھی گزر گئی، عشاء بھی گزر گئی، اب گھر میں تو رات کو آ رہے ہیں، جیسے آپ نے واش روم سے فارغ ہو گئے وضو شضو کر لیں، اب دیکھیں میں نے کون سی عصر کی رہ گئی تھی، عصر کی 4 پڑھ لو، مغرب کی 3 پڑھ لو، عشاء کی 4 فرض اور 3 فطر پڑھ، آپ کا وضو ٹھہرا رہا، زور بھی پڑھ لیا، سر بھی پڑھ لی، مغرب رہ گئی، اب مغرب عشاء یہ دونوں کو قضا پڑھ لیں، پھر کھانا کھا کے سو جائیں۔ الحمدللہ دن چھوٹے آ گئے، زور بھی پڑی گئی، عصر بھی پڑی گئی، مغرب بھی پڑی گئی، عشاء نہیں پڑی جا رہی تھی۔
مسجد کے اندر پانی ٹھنڈا تھا، سردیاں تھی، جیسے ابھی آنے والی سردیاں، پانی ٹھنڈا تھا، سردیاں تھی. اب اس نے کہا چل یار گھر میں، اب گھر میں جا کے پانی تو گرم میسر ہے، وضو شضو کر لے، 4 فرض اور 3 وتر پڑھ لے. مشکل ہے، مشکل ہے. یہ چند دن آپ کرے اور اللہ سے دعا کرے، میرا اللہ آپ کو 5 نمازیں اہتمام کے ساتھ پوری پڑھنے کی توفیق دے دے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.